کہ سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان جب جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے۔ جوانی کے زمانے میں انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں انسان جس کام میں لگ جاتا ہے اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگانا شروع کر دیتا ہے، اپنی جوانی کی تمام تر توجہ کو اس کام میں قربان کر دیتا ہے۔ اگر اسے صحیح ماحول مل جائے تو جوانی کی صلاحیتیں خیر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور اگر صحیح ماحول نہ مل سکے تو ساری صلاحیتیں اور قوتیں باطل پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ پھر بار بار سمجھانے پر بھی وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اپنی منشا کے خلاف اور اپنی مرضی کے خلاف کسی کی بات آ جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوانی کے زمانے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے اور بڑھاپے کے زمانے میں ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دیکھنا بھی کمزور ہو جاتا ہے، سننا بھی کمزور ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں طاقت اور قوت نہیں رہتی، کمزوری ہی کمزوری ہوگی۔ اور بقول ایک حکیم کے، ان کے پاس ایک بڑے میاں گئے علاج کروانے کے لیے۔ کہنے لگے، حکیم صاحب یہاں درد ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپا ہے۔ بڑے میاں نے کہا سر میں درد ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑھاپا ہے۔ آنکھیں کام نہیں کر رہی تو کہا بڑھاپا ہے۔ اس پر بڑے میاں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ بھائی آپ نے ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی ہے، بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ تو حکیم صاحب کہنے لگے، بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ یقیناً جب انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس دین میں بڑھاپے کی بھی قدر کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بڑھاپے کے زمانے میں آدمی وہ اعمال نہ کر سکا جو جوانی میں کرتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جوانی والے اعمال لکھتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس کے 80 سال اسلام میں گزر جائے، یعنی 80 سال کا بوڑھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں لکھ دیتے ہیں، ھذا عتیق اللہ، یہ اللہ کا آزاد کردہ ہے، اللہ نے اس کو جہنم سے بری کر دیا، اس لیے کہ یہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے، اسلام میں اس کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بوڑھے کی بھی قدر بتائی ہے۔ اس کو آدمی معمولی نہ سمجھے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بڑھاپے میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، آخرت کا خوف لگ جاتا ہے، آخرت کا ڈر لگ جاتا ہے، انسان مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں آخرت کا ڈر نصیب ہو جائے، آخرت کا غم پیدا ہو جائے، قبر کا غم پیدا ہو جائے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار مصائب ہیں۔ آج اکثر گھروں میں نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے کو آداب بتائے ہیں کہ باپ کے یہ آداب ہیں، بیٹا ان آداب کی رعایت نہیں رکھتا۔ والدین کو جو آداب اور چیزیں بتائی ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو، وہ ان کا لحاظ نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، گھروں میں منافرت پیدا ہو گئی، دلوں میں بغض چھپا ہوا ہے۔ بیٹا باپ سے بغض رکھتا ہے اور باپ بیٹے سے بغض رکھتا ہے، بیٹی ماں سے بغض رکھتی ہے اور ماں کے دل میں اولاد کی نفرت۔ یاد رکھیے، اگر یہ نفرتیں ہوں گی تو کبھی بھی ہمارے گھر صحیح نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، وہاں توحید کے بعد جس سب سے بڑے حق کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں اہل ایمان کو چند ہدایات فرمائی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا ہے، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ ایک بزرگ نے اردو کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان کو یہ بھی مت کہو۔ ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور اولاد کو ان کا اگل دان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت بور اور مقدر ہونے لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تیسری ہدایت یہ فرمائی کہ ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ چوتھی ہدایت یہ فرمائی کہ ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا اور اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر اور تکریم کا خیال رکھنا۔ پانچویں ہدایت میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس کی تفسیر میں ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ تم ان کے سامنے ایسی روش اختیار کرو کہ ان کو جو دلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری توجہ سے فرق نہ آئے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، یعنی ہاتھوں سے اشارے نہ کرنا، جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو۔ آپ کو اگر والدین سے کوئی اذیت پہنچے ان کے سامنے بس جانا۔ چھٹی ہدایت یہ فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور میری پرورش کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ والدین کے حق میں دعا نہیں کرتا تو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ سامعین، سچی بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل ناسمجھ اور ناتواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 60-70 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے، روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار والی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے۔ اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرے کہ اے میرے رب، ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ سامعین، جب جوانی آتی ہے تو آدمی شادی کر لیتا ہے، بیوی پاس آ جاتی، اب وہ ماں باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے تھی۔ ایک حدیث میں قیامت کی 15 علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 یہ بھی ہیں۔ نمبر 1، آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج یہی حال ہے کہ آدمی بیوی کو تو جی حضور کہتا ہے اور ماں کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ماں کی نگاہ دروازے کی طرف لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کب صحیح سلامتی سے گھر واپس آئے گا۔ وہ جب واپس آئے تو ماں سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرے، بیوی کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرے اور ماں کی جائز بھی پوری نہ کرے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ ماں بیوی کا حق نہیں لے سکتی اور بیوی ماں کا حق نہیں لے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص ماں کا حق تو ادا کر دے لیکن بیوی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کا حق تو ادا کر دے لیکن ماں کے ساتھ ظلم ہو جائے، ماں کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ ان دونوں ترازوں کے پلڑوں کو لے کر چلنا ہے جب تو اس انسان کی دنیا کامیاب بنے، جب تو اس کی آنے والی نسلیں اس کی فرما بردار بنے گی۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ دوست سے حسن سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، یعنی دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا۔ آج اکثر نوجوانوں کی یہی حالت ہے کہ دوست کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے اور باپ سے جی چراتا ہے۔ وہ سارا دن کام یا تعلیم میں مصروف رہتا ہے اور شام کا سارا وقت دوستوں میں بیٹھ کر گزارتا ہے۔ بوڑھے باپ کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے، لیکن بدنصیب بیٹے کو باپ کے پاس بیٹھنے تک کی فرصت نہیں، تو خدمت کیا کرے گا؟ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔